چاہتے آزادی آزادی کا مطلب کیا میری جان بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عاصم جیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصم جیلانی یوٹیوب چینل. ناظرین، یوم یکجہتی کشمیر جمعہ 5 فروری کو منایا جا رہا ہے. ناظرین، یوم یکجہتی کشمیر پر پاکستان کے وفاقی دارالحکومت سمیت تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں وہاں پر یوم یکجہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے. اور ظلم کی بات دیکھیں کہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہے اور لاک ڈاؤن کی پوزیشن ہے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر بسنے والے کشمیریوں کی حالت زار کیا ہوگی. کرونا کے دوران اگر 2 دن کا لاک ڈاؤن ہو تو ہم بے حال ہو جاتے ہیں اور لاک ڈاؤن کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھارتی فوج کے ظلم و ستم کا شکار کشمیری عوام 55 دن سے لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ہے، لیکن ان کا جذبہ آزادی مانند نہیں پڑا اور وہ آج بھی آزادی کے متوالے آزادی حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں اور جدوجہد میں ہے. پاکستان کشمیریوں کی آواز بن کر اقوام متحدہ اور عالمی دنیا میں ابھر رہا ہے اور کشمیریوں کی آواز کو مؤثر انداز میں عالمی دنیا تک پہنچا رہا ہے. گو کہ عالمی دنیا کا ضمیر اس طرح نہیں جاگا جس طرح جاگنا چاہیے، لیکن پاکستان کی کوششوں سے اس مسئلے کو ایک آواز ملی ہے اور دنیا بھر میں اب کشمیریوں کی بات کی جا رہی ہے. مقبوضہ کشمیر میں غاصب بھارتی فوج کی جانب سے کرفیو لگایا گیا ہے اور لاک ڈاؤن کو 550 دن ہو چکے ہیں، لیکن حریت کے پروانوں کا جذبہ دیکھیں کہ وہ آج بھی آزادی کی شمع لیے جل رہے ہیں اور اسی شمع کو لے کر وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کار فرما ہیں. کشمیر پاکستان کی شاہراگ ہے اور کسی دشمن کے ہاتھ میں کوئی اپنی شاہراگ نہیں دیتا. پوری دنیا میں جہاں کشمیری اور پاکستانی 5 فروری کو یوم کشمیر عقیدت و احترام سے منا رہے ہیں، وہاں ہندوستان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ظلم اور جبر کے کتنے پہاڑ کیوں نہ ڈھا، کشمیر انشاءاللہ ضرور آزاد ہوگا. کی مناسبت سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں. شاید یہ ٹھیک ہی ہے کہ کیونکہ کشمیریوں کا خون اتنا ہی سستا ہے کہ وہاں حکومت ہندوستان کی پشت پناہی سے ہندوستانی فوج کشمیری نوجوانوں پر ظلم و بربریت سے شہید کر رہی ہے. کشمیری بہن بھائیوں کی عصمت دری کھلم کھلا جا رہی ہے. ہندوستان خود ہی پلوامہ اور پٹھان کوٹ جیسے واقعات کروا کر پاکستان پر الزام تراشی کرتا ہے اور بدلہ کشمیریوں سے نکلتا ہے، لیکن اب یہ اشکار ہونا شروع ہو چکا ہے کہ یہ سارے واقعات ہندوستان نے خود کیے اور خود ہی اپنے فوجیوں کو مروایا اور الزام پاکستان پر دھر دیا، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں بھارت کی جگ ہسائی ہو رہی ہے. کشمیر جیسی جنت نظیر وادی کے بے لوث اور محبت کرنے والے لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مگر عالمی میڈیا اور خصوصاً یونائٹڈ نیشن کو ہندوستان کی دہشت گردی نظر نہیں آتی، یا کوئی اور وجہ ہے جو وہ خاموش تماشائی بن چکا ہے. اب تک کتنے ہی برہان وارنی جیسے نوجوان شہید ہو چکے ہیں، مگر یہ جنت نظیر وادی ظلم و بربریت کا گھر بن گئی ہے. کشمیر میں بھارت فرعون بن کر بیٹھا ہے اور کشمیریوں کی نسل کشی کے لیے بیلٹ گن کا استعمال کر رہا ہے. بھارت کی جانب سے لگائے گئے مسلسل اور طویل ترین کرفیو نے کشمیری عوام کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. اخبارات، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ تک کی رسائی ختم ہو چکی ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ اس کھلم کھلا دہشت گردی پر عالمی میڈیا اور عالمی برادری کی خاموشی اور بے حسی سمجھ سے بالا تر ہے. کا سب سے اہم اور حساس ترین حصہ شاہراگ ہوتی ہے، اور اگر شاہراگ کو ذرا سی بھی تکلیف ہو تو پورا جسم کانپ اٹھتا ہے. اسی طرح کشمیر پاکستان کی شاہراگ ہے، اور جب کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو درد پورے پاکستان میں محسوس ہوتا ہے. اس وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں. ایک بات تو واضح ہے کہ کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے کے باوجود کشمیری بہنوں، بیٹیوں، نوجوانوں، بچوں اور بوڑھوں کے حوصلے بہت بلند ہیں، اور ان کے جذبوں میں جوش اور ولولہ ابھی تک نہ صرف قائم و دائم ہے بلکہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جو نہ صرف کشمیری بلکہ ہر پاکستانی مرد و عورت، نوجوان اور بوڑھے کی زبان پر ہے. لے کر رہیں گے آزادی ہے حق ہمارا آزادی، تو کیوں نہیں دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی. اس نعرے کو اگر محسوس کرے تو پتہ چلتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کے لیے ایک آتش فشاں بن چکا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، اور جس دن یہ آتش فشاں پھٹ گیا تو بھارت کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا.
کیونکہ کبھی بھی رات زیادہ دیر تک نہیں رہتی، دن ضرور نکلتا ہے اور کشمیریوں کا دن بھی انشاءاللہ ضرور نکلے گا۔ اور دنیا میں ایک اصول کر فرما ہے کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اسی طرح ہندوستان کا ظلم بھی مٹے گا اور انشاءاللہ کشمیریوں کو آزادی نصیب ہوگی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب پاکستان میں کشمیر سے یکجہتی کے لیے کسی نہ کسی صورت میں اظہار کیا جا رہا ہو، لیکن حکومت پاکستان ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر مناتی ہے۔ اس دن سرکاری چھٹی ہوتی ہے اور اس دن کی مناسبت سے پاکستان کے طول و عرض میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے احتجاجی جلسے اور جلوس منعقد کیے جاتے ہیں اور سرکاری سطح پر بھی تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ 5 فروری کو جو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے، اس کا آغاز کب ہوا اور کس شخصیت نے یہ مطالبہ کیا کہ کشمیر سے یکجہتی کے لیے دن منایا جائے۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر منانے کا سہرا جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد کے سر جاتا ہے، جنہوں نے 1990 میں پہلی مرتبہ یہ مطالبہ کیا کہ کشمیریوں سے تجدید عہد کے لیے ایک دن مقرر کیا جائے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی وفاق میں حکومت تھی، اور نواز شریف جو اس ملک میں 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے، وہ اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ قاضی حسین احمد کے مطالبے کو نہ صرف پنجاب، وفاق اور باقی صوبوں نے اہمیت دی، بلکہ پہلی مرتبہ فیصلہ کیا گیا کہ 5 فروری 1990 کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے، اور 5 فروری 1990 کو پہلا یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ اس دن سے لے کر آج دن تک کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منایا جاتا ہے۔ گو کہ اس سے پہلے بھی پاکستان کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتا آ رہا تھا، تاہم اس کے لیے کوئی دن مخصوص نہ تھا، اور 5 فروری کو اسی مناسبت سے مخصوص کیا گیا کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔